بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں احتشام الحق ہوں۔ اب تک کے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن آج بہت ایسے معاملات ہوئے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ولاگ میں پوری سب کے سب آپ لوگوں کے ساتھ کچھ جو معلومات ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، جیل ٹرائلز، الیکشن کمیشن، سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ عمران خان بلہ اور ضمانتی، بہت کچھ ایسی معاملات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ دوسرا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ نواز شریف کی جو نااہلی کا کیس تھا اس کے بارے میں بتا دوں گا، عمران خان کی نااہلی کے کیس کے بارے میں، اور عمران خان کی جو پانسی کے بارے میں جو پیغامات جو معلومات سامنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جو ضمانتی ہوئی اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا کہ اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی رہائی ہو سکتی ہے یا نہیں، اس پر بھی کچھ دیر بعد بات کریں گے۔ اور یہ بات کریں گے کیا عمران خان اب الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں، اس کی نااہلی ختم ہو گئی یا نہیں ہوئی، اس پر بات کریں گے۔ عمران خان کی جیل سے جو پیغام ہے اپنی عوام کے لیے اس کے بارے میں بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا، اور کیا آنے والے وقت میں پاکستان تحریک انصاف اپنی جو جلسے ہے وہ شروع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے جیل سے جو پیغام ہے اپنی عوام کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے، وہ یہ کہ عمران خان کو جیل میں ہی سب کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اس کی وکیلا اس کو کہتے ہیں۔ تو عمران خان نے اپنے وکیلا کے ذریعے اپنے عوام کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ اب آپ لوگوں نے پرامن رہنا ہے، اس لیے کہ جو آنے والا وقت ہے اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت سے مشکلات سامنے آ سکتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ پرامن رہیں، ترین طریقے سے آپ لوگ کنونشن اپنی جاری رکھیں اور کنونشنز کو جلسے میں تبدیل کرو، لیکن آپ نے پرامن رہنا ہے، اس لیے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی کے لیے بہت سے مشکلات بن سکتے ہیں۔ اور آج کے دن کی بہت اہم بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے فائز عیسیٰ جو کہ اب چیف جسٹس ہے، وہ عمر عطا بندیال کو پہلے خط لکھتا تھا کہ وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہ آپ نے غلط کیا ہے، بہت سے ایسے معاملات سامنے آئے، لیکن اب حالات بالکل بدل ہو گئی۔ اب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو اعجاز الحق جو کہ سینئر جج ہے، اس نے ایک خط لکھا ہے اور بالکل سوشل میڈیا پر ہر جگہ پر ایک ہلچل مچا ہوا ہے۔ اس خط میں اعجاز الحسن نے لکھا ہے کہ ہمارے درمیان بات ہوئی تھی، چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور میرے درمیان اور بہت سے ججز موجود تھے، کہ ہم جو 3 رکنی 4 رکنی یہ بینچیں بنائیں گے تو یہ ہم اتفاق کریں، مشاورت کے ذریعے بنائیں گے۔ لیکن اب ہم نے جو مشاورت کی ہے کچھ دن پہلے تقریباً، اس میں 6 سینئر ججز موجود تھے اور ہم نے مشاورت کی، لیکن اب جو بینچز ہے 3 رکنی بینچز یا 4 رکنی بینچز ہیں تو وہ نہیں بن رہی، اب 2 رکنی بینچز بن رہی ہے، اور ہمارا اتفاق 3 رکنے پہ ہوا تھا۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ فائز عیسیٰ اپنے آپ کی طرف کر رہا ہے، اور ہماری جو باتیں ہوئی تھی وہ بالکل اب نہیں مان رہی، اور سب کچھ جو کر رہا ہے وہ فائز عیسیٰ اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ اور پہلے جب فائز عیسیٰ عمر عطا بندیال کو جو خط لکھتا تھا تو وہ بہانے بنا رہے تھے فائز عیسیٰ اس وقت کہ یہ کام اس طرح ہوا، یہ غلط ہوا، اور اب اعجاز الحسن کہہ رہا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں اس کو وہ نہیں مان رہا اور وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ تو اس پر سوشل میڈیا پر بہت ہلچل مچا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی گرفتاری۔ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا، پھر رہا کیا، تقریباً 3-4 بار شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب کل شیر افضل مروت کے اوپر 7 اور نئی مقدمات درج ہوئی ہے، اس میں پھر شیر افضل مروت کی ضمانت منظور ہو گئی، اور اب پورے پاکستان میں شیر افضل کا ایک دھوم مچا ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی بات اب میں آپ لوگوں کو بتا دوں، لاہور میں کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ویڈیو میں کہ کنونشن ہوا تھا، اور اس کے بعد کراچی میں بھی اب لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، بعض لوگوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس میں ہم جو سیٹیں جیتیں گے تو ہم عمران خان کو ہم ایک تحفہ دیں گے۔ اب عمران خان کی رہائی کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی منظوری تو ہو گئی، لیکن اب رہائی کب ہوگی؟ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ عمران خان کے منظوری دہشت گردی کے کیس میں ہوئی۔ عمران خان کے اوپر دہشت گردی کا کیس بنا ہوا تھا کہ وہ ایک دہشت گرد ہے، اور اس نے مطلب کہ ملک میں جو کچھ واقعات آئے تھے
تو چیف جسٹس نے وکلاء سے پوچھا کہ کیا عمران خان اس وقت جب وہ واقعات آئی عمران خان خود موجود تھا، شاہ محمود قریشی موجود تھا؟ تو وکلاء نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں تھا. تو پھر عمران خان کی ضمانت منظور کر دی گئی اور یہ عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا. لیکن عمران خان کی رہائی اس لیے مشکل ہے کہ عمران خان کی صرف دہشت گردی کی کیس اور 2 اور کیسز ہیں جس میں ضمانت منظور کر دی گئی. عمران خان کے اوپر تقریباً 300 سے اوپر کی کیسز ہے. عمران خان کے 10 سے 12 کیسز کے اوپر ضمانت منظور کر دی گئی، لیکن اب عمران خان کی رہائی مشکل ہے اس لیے کہ 300 کیسز سے اوپر اس کی کیسز ہیں. جب وہ ختم ہو جائیں گے تب تک تو الیکشن سب کچھ ختم کر چکا ہوگا اور پاکستان کا وزیر اعظم کوئی اور منتخب کر چکا ہوگا اور عمران خان اس کے بعد رہا ہو جائے گا. تو عمران خان کے کیس ختم ہوں گے تو الیکشن اس وقت تک ختم ہو چکا ہوگا. اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں. تو عمران خان ایک حالات میں الیکشن لڑ سکتا ہے کہ جب عمران خان کے توشخانہ کیس میں ضمانت منظور کر دی جائے گی اور اس کو رہائی ملے گی تو عمران خان کے نااہلی کا کیس ختم ہو جائے گا اور وہ الیکشن لڑ سکے گی، وہ پارٹی کا چیئرمین واپس بن جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے اس لیے کہ اس نے توشخانہ کیس کی جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے. اگر وہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کی ہوتی تو اب تک فیصلہ آتا، لیکن اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں دائر کیا ہے اور پی ٹی آئی کے وکلاء نے کچھ اس طرح تجاوز عدالت میں پیش کیا جس کی وجہ سے عمران خان کے توشخانہ کیس تقریباً 2 ہفتوں میں ختم ہو سکتا ہے. ایک، عمران خان کو توشخانہ کیس میں ضمانت ملنے کے بہت سے چانسز ہیں اور ضمانت مل گیا تو عمران خان کی نااہلی بھی ختم ہو جائیں گی اور عمران خان آنے والا الیکشن لڑ سکے گا چاہے وہ جیل میں ہو یا باہر ہو. دوسری بات کرتے ہیں نواز شریف کا. آج سماعت تھی، نواز شریف کی نااہلی کا کیس برقرار ہو گیا اور نواز شریف کے اوپر جو کیس تھا تاحیات نااہلی کا وہ اب برقرار ہے اس لیے کہ الیکشن کمیشن کے رولز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے لیے تقریباً ایک بندہ نااہل ہو سکتا ہے. لیکن جو الیکشن کی کنسٹیٹیوشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ نااہل ہو گیا تو وہ ساری عمر تاحیات نااہل ہوگا. لیکن اب مسئلہ ادھر آ رہا ہے کہ نواز شریف کیا آنے والا الیکشن لڑ سکے گا، وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ تو تقریباً 15 دنوں میں اس کے فیصلہ آئے گا کہ کیا نواز شریف آنے والا الیکشن لڑ سکے گا، وزیر اعظم بن سکتا ہے یا نہیں. تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا رہوں گا. اب بلے کے نشان کا بات کرتے ہیں کہ بلے کے نشان کا کیا مسئلہ ہے. بلے کے نشان کا فیصلہ پھر بہت سے مشکلات سامنے آ گئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا فیصلہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر پشاور کے ہائی کورٹ میں کرے تو محفوظ ہوگا. اب پاکستان تحریک انصاف نے بلے کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں دائر کیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے ایک حکم جاری کیا کہ بلے کا فیصلہ ہم کریں گے، کوئی اور نہیں کر سکے اس لیے کہ کیس ہمارے پاس آیا ہے. جب تک ہم فیصلہ نہ سنائے کوئی اور فیصلہ نہیں سنا سکتا. اور اس نے الیکشن کمیشن کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں پیش ہو جائیں اور کچھ سوالات کرنے ہیں اس کے جوابات آپ لوگ دیجئے. لیکن ادھر میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک عام پارٹی جس کا نام میں نے آج تک سنا نہیں ہے کہ جس کا نام ہے ہم عوام پاکستان پارٹی، جو یہ ایک پارٹی ہے اس کا نام کبھی تک میں نے سنا نہیں. اس نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ جو بلے کا نشان ہے یہ کسی کی پارٹی کے حق میں اب نہیں ہے تو اب ہم نہیں دیجئے، ہم بلے کا نشان الیکشن میں استعمال کریں گے. تو یہ لوگوں کو بلے کا نشان ایک ٹافی، ایک چاکلیٹ یا بسکٹ کی طرح لگ رہا ہے کہ مطلب ایک بچے سے لے کے دوسرے کو دے دو یا ایک دکاندار سے لے کے دوسرے کو دے دو. یہ بلے کا نشان ہے جو پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے اس پہ الیکشن لڑ رہا ہے. یہ کوئی ٹافی نہیں ہے کہ ہر بندہ آ کے یہ مانگے کہ بلے کا نشان ہمیں دے دے. تو انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور امید ہے کہ ہاں بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کے حق میں منظور ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ انسانی حقوق کا عالمی دن کل منایا جا رہا تھا، لیکن ہمارے ملک میں انسانی حقوق کے عالمی دن خون کا حقوقی دن منایا جا رہا ہے. اس لیے کہ خدیجہ شاہ جس کے بہت سے کیسز تھے وہ سارے جب ختم ہونے والے تھے تو کل جب کی پولیس نے اس کو بلوچستان کی پولیس کے حوالے کیا اور اس نے پیغام جاری کیا کہ اب یہ بلوچستان کی پولیس کا کام ہے کہ وہ کب اس کو رہا کر سکے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی گھر والوں پر کیا گزرے گا، وہ کیا سوچے گا کہ ہمارے بیٹی کا کیا ہوگا، ہماری ماں کا کیا ہوگا. تو یہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق کے بجائے خون کے حقوق جو ہے نا وہ شروع ہے.
اب تک کے اپڈیٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی، باقی آنے والے اپڈیٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔